نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں خرج یومن، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن نکلے، فاستقبلہ شاب من الانصار، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ایک نوجوان سے ہو گئی، یقال لہ حارثہ، تو اس کو حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا تھا۔ فقال لہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حارثہ سے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ آپ نے صبح کیسے کی؟ فقال، تو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے لگے اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اصبحت مؤمنا حقا، میں نے پکا ٹھکا مومن ہونے کی حالت میں صبح کی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انظر ما تقول، دیکھو حارثہ آپ کیا بات کر رہے ہو، آپ کیسی بڑی بات کر رہے ہو کہ میں نے پکا ٹھکا مومن ہونے کی حالت میں صبح کی۔ فَإِنَّ لِكُلِّ حَقٍ حَقِيقَةً، ہر حق بات کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، بتائیے ما حقیقت ایمانی کا، آپ کے ایمان کی حقیقت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ نے پکا ٹھکا مومن ہونے کی حالت میں صبح کی ہے؟ فقال، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے عرفت نفسی، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام عرفت نفسی عن الدنیا، میں نے اپنے نفس کو دنیا سے بے رغبت کر لیا، یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات کہی فَأَسْحَرْتُ لَيْلِي، میں نے راتوں کو قیام کے اندر گزار دیا، وَأَزْمَعْتُ نَهَارِي، اور میں نے دنوں کو روزوں کے اندر گزار دیا۔ اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میں نے یہ تین کام جب کر لیے کَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، کہا میں اپنی آنکھوں کے ساتھ گویا کہ پروردگار کے عرش و اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ تین کام کرنے کے بعد جو چیز حاصل ہوئی، ثمرہ حاصل ہوا، جو فائدہ حاصل ہوا، وہ عرض کر رہے ہیں کہ انی انظر الی عرش ربی بارزا، گویا کہ میں ان آنکھوں سے پروردگار کے عرش معلی کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر کہا وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَبَارَزُونَ فِيهَا، کہا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اہل جنت کو کہ وہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ پھر کہا وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ، کہا گویا کہ میں اپنی ان آنکھوں سے اہل جہنم کو دیکھ رہا ہوں، يَتَعَادُونَ فِيهَا، وہ کتوں کی طرح جہنم کے اندر بھونک رہے ہیں۔ فقال علیہ الصلوۃ والسلام ابصرتا، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حارثہ آپ نے معرفت کا نور حاصل کر لیا، آپ نے فراست کا نور حاصل کر لیا، آپ کی باطن کی آنکھیں کھل گئیں، فَأَلْزِمْ، اسی بات پہ پکے رہنا، یعنی اس کیفیت کی حفاظت رکھنا، ان اعمال کی حفاظت رکھنا جو اللہ نے آپ کو باطن کا نور عطا فرمایا ہے، فرمایا اس کی بھی حفاظت رکھنا۔ بلکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ایمان کی بھی گواہی دی، اور جتنی باتیں انہوں نے بتائیں کسی ایک بات کا بھی میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا عبد، یہ ایسا بندہ ہے نور اللہ الایمان فی قلبہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کے دل کے اندر ایمان کو بھر دیا ہے۔ جب یہ دل ایمان سے بھر جاتا ہے تو میرا پروردگار انسان کو نور فراست عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رات کو میں نے خواب دیکھا۔ خواب کیا تھا؟ میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، اور پہلی رکعت میں فلاں سورت پڑھی اور دوسری رکعت میں فلاں سورت پڑھی، اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل کی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد
اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مقتدیوں کی طرف رخ پھیر کے بیٹھے تو میں پیچھے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو ایک عورت آئی جس کے ہاتھ میں پلیٹ تھی اور اس کے اندر کھجوریں تھیں. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے مجھے کھجوریں اٹھا کے دیں. میں نے کھجوریں کھائیں, بڑی مزے کی لگی اور کھجوریں کھا رہا تھا. اتنا مزہ آیا کہ بہت اچھی عمدہ کھجوریں تھیں اور اسی وقت میری آنکھ کھل گئی. چنانچہ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیونکہ دور تھا, آپ تشریف لے آئے تو آپ نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے میں جیسے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سورت پہلی رکعت میں پڑھی تھی وہی سورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھی. پھر دوسری رکعت کے اندر بھی وہی سورت جو حضرت علی نے نبی علیہ السلام کو پڑھتے دیکھا تھا وہی سورت پڑھی. جب سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد جب مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھے تو ایک عورت آئی جس کے پاس کھجوریں تھیں. وہ کھجوریں لے آئی اور امیر المؤمنین کے ہاتھ میں دے دی. امیر المؤمنین نے وہاں سے 2 کھجوریں اٹھائیں اور کیونکہ پیچھے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے تو آپ نے 2 کھجوریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجوریں کھائیں. کھجوریں کھانے کے بعد بڑا مزہ آیا, بڑی اچھے لگی. تو کہنے لگے امیر المؤمنین مجھے اور عطا فرمائیے. دیکھیے اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی فراست عطا فرمائی تھی. آپ نے فرمایا اگر خواب کے اندر میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر 2 سے علاوہ تمہیں کھجوریں اور دی ہوتی تو آج عمر بھی آپ کو کھجوریں دے دیتا. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. حضرت سدی سکتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں تھے تو بڑے اللہ والے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت سدی سکتی رحمۃ اللہ نے حضرت جنید سے فرمایا کہ جنید آپ درس قرآن دیا کرو. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرنے لگے میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں, اتنی قابلیت نہیں, اتنا علم نہیں کہ میں درس قرآن دوں. چنانچہ معذرت کر لی. رات کو جب سوئے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا. تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جنید آپ درس قرآن کیوں نہیں دیتے, جنید آپ درس قرآن کیوں نہیں دیتے. کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اب کے بعد میں ضرور درس قرآن دیا کروں گا. جب صبح اٹھے تو اپنے ماموں کے پاس گئے تاکہ میں ان کو جا کے یہ خواب بتاؤں. جب ان کے پاس پہنچے تو دیکھتے ہی ان کے ماموں حضرت سدی سکتی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا جنید جب میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب کے اندر آپ کو فرما دیا ہے کہ درس قرآن دیا کرو تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو, مجھ سے کیوں پوچھنے آئے ہو. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں تقوی اور طہارت والی زندگی نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری باطن کی آنکھ کو کھول دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معرفت کا نور عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.